کی اشاعت کے حوالے سے پوپ فرانسس کا بیان آیا ہے کہ میری ماں کے بارے میں نازیبا زبان استعمال کرنے والے کو بھی گھونسے کے لیے تیار رہنا چاہیے. پوپ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے اور یہی ان کا اصلی چہرہ ہے. فرانس کا اصلی چہرہ یہ ہے کہ میری ماں کو گالی دینے والا چاہے میرا قریبی دوست ہو اس کو تھپڑ یا مکہ کھانے کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہ کیا کہا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ بری طرح کنڈیم کیا ہے. لیکن جیسے قوموں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, اب نارمل لوگ بھی ہوتے ہیں. اب انڈیا کے دیکھ لو آپ, وہ جو مووی آئی ہے پی کے, اس میں ایک خاص طرح کے جو جنونی ہیں, مینٹلی ریٹارڈڈ, جو مکالمے میں بلیو ہی نہیں کرتے, جو سوچنے سمجھنے میں جن کی برداشت کا لیول بھی بہت گیا گزرا اور گھٹیا ہے, انہوں نے کس طرح ری ایکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح ویسٹ میں بھی بڑا بڑا جنونی اور بڑا بڑا پاگل موجود ہے. ایک اور نہیں تھا امریکن کوئی, وہ یاد ہے آپ کو کیا نام تھا اس منوس کا, مردود کا, جو کہتا تھا کہ نعوذ باللہ قرآن پاک کو جلانا ہے یا پتہ نہیں کیا کرنا ہے. تو جلائی جانے والی چیز ہے. بات سنو, ایک اور بات جو ویسٹ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر آپ چاند کی توہین نہیں کر سکتے, سمندر کی توہین نہیں کر سکتے, آپ کسی بہت بلند پہاڑ کی, تو آپ ایک ایسی شخصیت, ایک ایسی ذات, ایک ایسی ہستی کی تو ان کا تو تصور ہی ممکن نہیں ہے. جسے کائنات کہیں گے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا والی بات ہے, رحمت للعالمین. اور خود ویسٹ کے بہت بہت بڑے لوگوں نے ان کو ایسا ایسا ٹریبیوٹ پیش کیا ہے کہ مسلمان بھی پڑھتا ہے تو اشش کر اٹھتا ہے. لیکن بہرحال یہ پاگل چہرہ ہے ویسٹ کا, جو لوگ اس طرح کی نیچ. اور میں ایک اور بات بھی سوچتا ہوں کہ مسلمانوں محبت, عزت, احترام, تقدس سب اپنی جگہ پہ. جیسے کا بھی بیان آیا ہے کہ فرانس میں حجاب پر پابندی لگانا بھی ایک قسم کی دہشت گردی ہے. دیکھیں بات سنیے, میرا خیال ہے کہ سراج الحق صاحب بہت پیارے آدمی ہیں اور بہت ویل میننگ. میرا خیال ہے کہ اس وقت اس ملک میں جینوئنلی اگر کوئی ایک دو بندہ ہے سین پہ جن کے سینے میں درد ہے, جو لوگوں کے لیے کڑنے والے لوگ ہیں, سوچیں سراج الحق صاحب ان میں سے ہیں. بہت اعلیٰ آدمی ہیں, لیکن ان کے کچھ پرابلمز ہیں اور ان لوگوں کو اگر قدرت کی طرف سے خیر نہیں نہ مل رہی تو اس لیے کہ ان کی بنیادیں کچھ معاملات میں مضبوط نہیں. مثلا جب یہ بات کرتے ہیں کہ امت اور ایک ہوں اور فلاں ہوں, اور غلط ہے, تاریخ میں کبھی ہوا نہیں. تو آپ کیوں قوم کو ٹرک کی بتی کے مگر لان والی گل ہے. کلیکٹیو وزڈم جو ہے نا, انسان اجتماعی جو شعور ہے اس کے تحت وہ جانتا ہے کہ یہ ایک ان اچیویبل ٹارگٹ ہے, یہ کبھی ہوا نہیں. ٹھیک ہے, تاریخ ہے نا, جو نہ آپ نے لکھی نہ میں نے لکھی, یہ کبھی ہوا نہیں, اب کیسے ہوگا. ایک بات. دوسری بات, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فرانس میں, فرانس کی بات ہی کی انہوں نے کہ وہاں حجاب. او بھائی, لعنت بھیجو فرانس پہ. آپ وہاں مہمان ہو, آپ روٹی روزی کمانے گئے ہو, اپنے ماشاءاللہ اسلامی جمہوریہ میں واپس آؤ. یہاں کس چیز کی کمی ہے؟ گیس کے ڈھیر لگے ہیں, بجلی کا طوفان آیا ہوا ہے, پیٹرول نہروں میں بہ رہا ہے, ماشاءاللہ یہاں آؤ, یہاں سارے شوق اپنے پورے کرو. وہاں جا کے ایٹ روم ڈو ایز رومنز ڈو. وہ ملک ہے, اس کے قوانین کا, اس کی ریکوائرمنٹس کا, ان کی ترجیحات کا احترام کرو. اگر وہ آگے یہاں ننگے پھرنا شروع کرتے ہیں جیسے وہ اپنے ملک میں کرتے ہیں, آپ ٹالریٹ کرو گے؟ تو یہ رویہ درست نہیں ہے, یہ دہشت گردی نہیں ہے. آپ جہاں بھی ہو ان کے مہمان ہو. اور بات سنو, آپ کو اپنے ملک جو کھاتے پیتے ہیں برادر اسلامی جن کو یہ بہت پروموٹ کرتے ہیں سراج الحق صاحب, وہ تو آپ کا منہ نہیں لگاتے. نہ وہ کو رشتہ کرنے دیتا ہے آپ کو, نہ وہاں کی نیشنلٹی کبھی ملتی ہے آپ کو, نہ وہاں اپنا آپ کاروبار کر سکتے. ایک کفیل ہے جو آپ کو چمٹ جاتا ہے اور جونک کی طرح وہ حساب کتاب کرتا ہے, دھندا کرتے ہیں وہ. ان کو پاکستان سے سستا, ان کو سری لنکا سے, فلپینوں سے مزدور ملنا شروع, انہوں نے وہاں سے امپورٹ کرنا شروع کر دیا. تو یہ خدا را, یہ ایسے پرخلوص آدمی کو, ایسے درد دل والے آدمی کو اگر یہ دو چار جگہ پہ تاریخی طور پہ خود کو درست کر لیں تو میرا خیال ہے یہ باعث برکت ہوں گے اس ملک کے لیے.